آج ہم لوگ رزلٹ بنانا تو پہلے سیکھ چکے ہیں. آج ہم لوگ رجسٹر میں جو ہے رجسٹر مینٹینس کرنا سیکھیں گے. جیسے کہ حاضری رجسٹر وغیرہ ہوتا ہے نا, تو اس میں حاضری بنتی ہے ایبسینٹ اور پریزنٹ کا, یا حاضری اور غیر حاضری کا. ٹھیک ہے, تو اس کو بنانا سیکھیں گے. تو اس کے نمونے کے طور پر میں نے ایک حاضری رجسٹر کو لے لیا ہے. دیکھیے, جو میں آن لائن پڑھاتا ہوں اس کا جو ہے حاضری رجسٹر ہے, اس کو ہم لے چکے ہیں. اور اس میں جو ہے دیکھیے اس طرح سے کالم وائز نام وغیرہ کو ڈال کے ہم سجا دیے ہیں. یہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آیا کہ کالم اور رو وغیرہ کے اس طرح سے جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. یہ آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک چیز دیکھیں, یہاں پر یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر یہ تاریخ ہے. تاریخ کے کالم میں ادھر 1 2 3 4 5 6 7 8 15 تلک ہے. ہم نے 15 دن کا لیا ہے. آپ چاہے تو 1 مہینے کا ایک ساتھ میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تاریخ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے ٹھیک کیا ہے, ایام ہے. ایام میں دیکھیے جمعہ سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پھر سنیچر اتوار, اس طرح سے یہ ایام ہم نے لیا ہے. ایام کے بعد تاریخ اور ایام کے بعد یہ کالم یہاں سے نیچے کٹ ہو گیا ہے. کٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر نام آ رہا ہے تو نام والا کالم کہاں تک آ رہا ہے, بالکل ایک دم یہاں تلک. ایام کو لے کے ہے. ٹھیک ہے نا. تو نام والا جو یہ جو سیل ہے, یہ سیل ایک دم پورا آ رہا ہے, یعنی کہ یہاں پر جو ہے کٹ ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو ڈی کالم ہے, یہ ڈی کالم ہے تو پورا, لیکن اس ڈی کالم کو اگر ہم یہاں رکھتے ہیں تو چونکہ تاریخ جو ہے یہ ایک ہیڈنگ ہے, ایام ایک ہیڈنگ ہے, اس کے نیچے ہم کو یہ کالم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہے, اس کے نیچے کوئی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کے سامنے میں تاریخ آئی, ایام کے سامنے میں ایام آ گیا, اس کے نیچے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تاریخ اس کے بعد سے 1 2 3 شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم کو لگے گا, یعنی کہ ای کالم سے ہم کو چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ای کالم سے چاہیے. تو یہ کالم جو ڈی کالم جس میں ہم تاریخ اور ایام لیے تھے, یہ ادھر نیچے زائد ہو رہا تھا, تو اس کو ہم کیا کیے, یہ دونوں جہاں تک نام آ رہا ہے اس کو ہم نے مارج کر دیا. کیا کر دیا, مارج کر دیا. دیکھیے اس کو ہم ان مارج کر کے دکھا رہے ہیں. پہلے ان مارج کرتے ہیں. دیکھیے ان مارج کیے تو یہاں یہ ایک الگ کالم, یہ الگ کالم ہے نا. تو اب یہاں پر اگر یہ ان مارج رہے گا تو یہ نام تو ہمارا اس کالم میں ہی آ جا رہا ہے, اس سیل میں آ جا رہا ہے. تو یہ سیل ہمارا کیا رہ جائے گا, خالی رہ جائے گا. تو خالی سیل ہم کو رکھ کے فائدہ نہیں, اچھا لگے گا بھی نہیں دیکھنے میں. ٹھیک ہے نا. خوبصورتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, خوبصورتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا, کالم کو اگر اس سیل کو ہم خالی رکھ دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اچھا نہیں لگے گا. اس لیے ہم کیا کیے کہ یہ دونوں سیل کو ملا کے مرج کر دیے. ٹھیک ہے. جب مرج کر دیے تو یہ مرج ہو گیا. تو اب ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک کھانا ہے, ایک سیل ہے, اور یہ اس کا تعلق اوپر سے ہے. تو اس طرح سے ہم مرج کرنے کا ہم آپ لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں. مرج اینڈ سیل پہلے پڑھا چکے ہیں, آپ جان چکے ہیں کہ 2 سیل 3 سیل 4 سیل جتنے بھی ہو اس کو مرج کیسے کرنا ہے, یہ چیز ہم آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. تو یہ مرج کرنے کے لیے تھا. تو اس طرح ہم نے نام لے لیا. اس کے بعد دیکھیں یہ شمار نمبر ہے, طلبہ ہمارے کتنے ہیں وہ چیز یہاں پر ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم کم لیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. اب مان کے چلیے کہ ایک اسکول یا ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک مدرسے کا آپ اگر حاضری رجسٹر بناتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ طلبہ اس میں 9 10 ہی ہو, بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پورے اسکول کا اگر آپ بنا رہے ہیں, پورے مدرسے کا اگر آپ بنا رہے ہیں تو ایک مدرسے میں 300 400 طلبہ ہوتا ہے. پورے 300 400 طلبہ کا بھی رجسٹر آپ ایک ساتھ میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بس خالی اوپر میں جو ہے ماہ کا نام دے دینا ہے. جیسے کہ یہ رجسٹر ہم نے بنایا کیا, ماہ نومبر 2024 ہے نا, نومبر مہینے کا 2024 کا یہ رجسٹر ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے مدرسے کا نام, دارالعلوم کا نام وغیرہ یہ ہم نے ڈال دیا. یہ ہیڈنگ میں آپ اپنے حساب سے کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. جو یہ ہیڈنگ ہے, یہ ہیڈنگ میں آپ اپنے حساب سے جو چاہے وہ ڈال سکتے ہیں. یہاں پر مہینے کے نام میں بھی جو ہے آپ جو چاہے, آپ اس مہینے کا بنا رہے ہیں, اگلے مہینے کا بنا رہے ہیں, جنوری کا بنا رہے ہیں, فروری کا, آپ جو حساب سے مینٹیننس کرنا چاہتے ہیں وہ حساب سے آپ مینٹیننس کر سکتے ہیں اور نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تاریخ کے بعد یہ جو ہم نے تاریخ لیا 1 سے لے کر 15, آپ چاہے تو 30 تک رہ سکتے ہیں. 30 کے بعد ہم 2 کالم یہاں پر اور بڑھا دیے ہیں. وہ 2 کالم کیا ہے,
ایک کالم ہے ایام کل حاضری اور ایک کالم ہے ایام کل غیر حاضری، یعنی کہ کل حاضری کتنا ہے اور کل غیر حاضری کتنا ہے، یعنی کہ ایک طلبہ کا ایک مہینے میں کتنا حاضری ہے۔ ہمارا یہاں رجسٹر 15 دن تک ہے تو 15 دن تک کا ہی ہم بولیں گے، تو ایک طلبہ کا 15 دن میں کتنا حاضری ہے اور کتنا غیر حاضری ہے۔ تو یہاں تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے صرف جو ہے 9-10 طلبہ ہی کا نام لکھے ہیں، تو اس میں تو کاؤنٹ کرنا آسان ہے، جوڑ لیں گے بھائی یہ حاضری ہے، جہاں جہاں ہا ڈالا ہوا ہے تو اس کا مطلب حاضری، اور جہاں غین ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب غیر حاضری، اور جہاں تے ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب، جہاں تا ہے اس کا مطلب ہے تعطیل۔ کیا ہے؟ تعطیل۔ تو مدرسوں میں جو ہے جمعہ کو تعطیل رہتی ہے، ہاں، اور اسکولوں میں سنڈے یعنی کہ اتوار کو چھٹی رہتی ہے، ہاں۔ تو یہاں اسکول کے حساب سے نہیں، یہ مدرسے کے حساب سے ہے۔ کس کے حساب سے ہے؟ مدرسے کے حساب سے۔ اور حاضری اور غیر حاضری بھی ہم اردو میں بنائے ہیں، اسکول کے طرح انگریزی میں نہیں بنایا کہ ایبسینٹ اور پریزنٹ بنائیں گے، تو ایبسینٹ کے لیے اے اور پریزنٹ کے لیے پی کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مدرسوں میں زیادہ تر حاضری کے لیے ہا اور غیر حاضری کے لیے غین کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تعطیل کے لیے تا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ، اور اسی طرح اگر کوئی رخصت میں ہے تو را کا استعمال ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے تو با کا استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہم نے جو ہے یہ جو ہے کوڈ ورڈ کو استعمال کیا ہے، ہاں، ہا اور شارٹ ورڈ کو، کوڈ ورڈ نہیں بلکہ شارٹ ورڈ کو استعمال کیا ہے جو 60 ہے، تو 60 لفظوں کو ہم نے استعمال کیا۔ ہا سے اشارہ ہے، ہاں، حاضری کی طرف، غین سے اشارہ ہے غیر حاضری کی طرف۔ تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کاؤنٹ کرنا ہے، اور کاؤنٹ کر کے ہم کو بتانا ہے کہ ایک مہینے میں یا 15 دن میں ایک طلبہ کی کتنی حاضری ہے اور کتنی غیر حاضری ہے۔ تو حاضری اور غیر حاضری جب بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، جب بھی ہم جوڑتے ہیں، تو اس میں تعطیل کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ کیا؟ تعطیل کو شامل نہیں کیا جاتا، کیونکہ تعطیل کا ایک الگ مرتبہ ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کا شمار حاضری میں ہی ہوتا ہے، اس کا شمار حاضری میں ہوتا ہے لیکن شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ حاضری ہی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے یہاں حاضری میں ہم شمار نہیں کریں گے، یہاں حاضری میں شمار نہیں کریں گے، تو یہاں صرف حاضری میں کو ہی، جو حاضر ہے اس کو ہی کریں گے، تو اس میں ہم کو شمار کرنا ہے۔ اب مان کے چلیے اس طرح سے ہمارے پاس اگر 200 بچوں کا ڈاٹا ہو، کتنے؟ 200 بچوں کا، 200 طلبہ، 200 اسٹوڈنٹ کا رجسٹر ہو، اور پورے طلبہ کا ہم کو حاضری اور غیر حاضری نکالنا ہو، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ گنتے بیٹھیں گے، ہاں، 1 2 3 4 5، اس کے 6 7 8 9 حاضری کو جوڑ لیے، 9 حاضری ہے، پھر یہاں ہم جو ہے 9 حاضری لکھ دیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اب غیر حاضری کو جوڑتے بیٹھیں گے، 1 2 3 4 3، تو 3 غیر حاضری ہے، تو یہاں پھر ہم 3 غیر حاضری لکھیں گے۔ اسی طرح پھر اب دوسرے کالم میں دوسرے والے کو گنتی کریں گے، ہے نا۔ تو اتنا کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ مان کے چلیے کہ ایک طلبے کی حاضری اور غیر حاضری کو جوڑنے میں یہاں تو 15 دن کا ہے، 30 دن کا ہوگا، تو منیمم آپ کئی منٹ میں جوڑ لیں گے؟ منیمم مان کے چلیے 2 منٹ۔ 2 منٹ میں اگر حاضری اور غیر حاضری کا جوڑتے ہیں تو ایک طلبہ ہے اور ایک طلبہ کو 2 منٹ اگر حاضری لگتا ہے، تو اگر 200 طلبہ کا ڈاٹا آپ کے پاس ہو، 200 طلبہ کا رجسٹر ہو، اور پورے 200 طلبہ کا آپ کو نکالنا ہے، تو اگر 2 منٹ ایک طلبہ کا جوڑنے میں اگر 2 منٹ لگتا ہے، تو 200 طلبہ کا کتنا لگ جائے گا؟ 200 × 2، ہے نا، کتنا ہو جاتا ہے؟ 400 منٹ۔ اب اس 400 منٹ کو اگر ہم بھاگ کرتے ہیں گھنٹے میں، کئی گھنٹہ لگتا ہے یہ چیز دیکھیے، 400 منٹ ہے، 400 منٹ ایک گھنٹے میں کتنا منٹ؟ 60 منٹ، تو ہم اس کو بھاگ کر دیے 60 منٹ سے، 60 منٹ سے بھاگ کر رہے ہیں تو کئی گھنٹہ ہو رہا ہے؟ 6 گھنٹہ، 6.5 گھنٹہ کے لگ بھگ، ہاں، 6.5 گھنٹہ کے لگ بھگ آپ کو، یعنی کہ پورا کا پورا ایک دن آپ کا لگ جائے گا جوڑنے میں، ہاں، ایک دن لگ جائے گا جوڑنے میں۔ لیکن جب ہم اسی چیز کو ایکسل میں کام کریں گے تو ہم کو ایک دن نہیں بلکہ چند سیکنڈوں میں جو ہے ہمارا کام ہو کے تیار ہو جائے گا۔ کیسے؟ جب ہم اس میں فارمولہ لگائیں گے تب، تو فارمولہ لگا کے ہم اس کا جو ہے ایک فارمولہ تیار کرتے ہیں، فارمولہ کے حساب سے جو ہے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہم کو صرف ایک سیل میں فارمولہ لگانا ہے، باقی میں کاپی کر دیں گے، جس طرح سے ہم لوگ پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں، جیسے آپ نے رزلٹ میں سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔
आई बात समझ में? जैसे आप रिजल्ट में सीखे थे उसी तरीके से यहाँ हमको लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला हमारा कहाँ से कहाँ तक लगेगा ये चीज़ को देखिए। तो फार्मूला जो हमको देना है, तो फार्मूला कहाँ से कहाँ तक का देना है, सेल तारीख 1 से लेकर तारीख 15 तक। हमारे पास रजिस्टर में अवेलेबल 15 है, अगर 30 तक होता तो 30 तक करते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ फिल वक्त 15 है तो 15 ही मान के चलिए। हाँ, तो तारीख 1 से लेकर तारीख 15 तक। तो तारीख 1, तारीख 1 जो है ये इसका सेल नंबर क्या है, पहला नाम क्या है, कौसर रज़ा। हाँ, तो इसमें जो है ये हाज़िरी कितना, सेल नंबर क्या आ रहा है इसका, हाज़िरी जो शुरू हो रही है तो E5 से शुरू हो रही है। किससे? सेल नंबर E5 देख लीजिए, या कॉलम E है और रोल नंबर 5 है ना। तो E5 से शुरू हो रही है, ख़त्म कहाँ जाके हो रही है, S5 पर। कहाँ ख़त्म हो रही है, S5 पर ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो हमको E5 से लेकर S5 तक बताना है इनको, और इसी में जो है हमको फार्मूला लगाना है। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इसमें 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? E5 से लेकर S5 तक ये जितना सेल है हमारा, इस सेल में 3 बातें हैं, एक हाज़िरी, दूसरा गैर हाज़िरी और तीसरा तातील। ये 3 बातें हैं। ये 3 बातों को उसको हमको बताना है कि इन 3 में से हमको एक ही को काउंट करके दो, ठीक है ना। इन 3 में से एक को काउंट करके देना है। ये नहीं, अगर हम इधर देखिए, ये अगर नंबर में होता, नंबरिकल होता है, तो मिसाल के तौर पर जैसे कि हम यहाँ पर लिखे 1 2 3 इस तरह से लिख रहे हैं, और इसको काउंट करना हो, हाँ इस तरह अगर ये नंबर होता और इसको काउंट करना होगा तो यूँ हम कुछ नहीं, बस यूँ पकड़ेंगे जाके जो है ये सब क्लिक कर देंगे तो ये कितना है, यहाँ आ गया, फ़ौरन आ गया ना। कितना आसान है ये। तो नंबरिंग अगर होता तो हम इसको आसानी से काउंट कर लेते, है ना। लेकिन ये नंबरिकल नहीं है बल्कि वर्ड है, इसमें वर्ड है। वर्ड को जो है जल्दी ये काउंट करता है, लेकिन उसका तरीका अलग है, ठीक है। तो इसको काउंट कैसे करेंगे, इसको काउंट करने के लिए इसको हमको फार्मूला देना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले हम जो इसको फार्मूला देंगे, तो फार्मूला किसका देंगे, काउंट का, काउंट करने के लिए, क्योंकि काउंट करने के लिए देना है। और काउंट के साथ साथ में इसको हम इफ़ का फार्मूला दे देंगे। किसका फार्मूला देंगे, इफ़ का। जैसे कि आप रिजल्ट में देखे थे कि ये नहीं तो ये, हाँ, तो इसी तरीके से इसमें कि इनको बताना है कि इसके अंदर में हाज़िरी भी है, गैर हाज़िरी भी है, तातील है, लेकिन इनमें से इसको आपको काउंट करके बताना है, इसलिए इफ़ लगाना है। तो अब गोया कि जो है हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे किसका, काउंट इफ़। किसका फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ़ का। तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या, इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगा दिए। इक्वल टू लगाने के बाद काउंट इफ़ सी से होता है COU, COU काउंट। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए काउंट इफ़ नीचे आ गया, चौथे नंबर पे है। हाँ, ये काउंट इफ़, इस पर डबल क्लिक कर दिया, आ गया। अब हमको इसको सेल नंबर देना है, ठीक है ना। क्या देना है, सेल नंबर। तो सेल नंबर हमारा सबसे पहला, हम पहले बताए थे क्या कि स्टार्ट एंड, यानी कि पहला, फर्स्ट एंड लास्ट, आखिर, आने समझे नहीं, पहला और सबसे आखिरी वाला, यही हमको देना है। बाकी बीच में जितना आएगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला कौन सा है, बोलिए, E5। सबसे पहला कौन सा है, E5। तो E5 दे दिए। अब बीच में कॉलन आ गया, कॉलन आने के बाद जो है फिर अब आखिर वाला क्या है, S5। आखिर वाला क्या है, S5। तो S5 दे दिए। दे देने के बाद अब इसको बताना है, देना है हमको, क्योंकि जो है इनमें जो है S5 ले लिए तो ये सबको ले लिया। हाँ, अब अगर हम फार्मूला को यहीं से छोड़ देते तो क्या होगा कि ये तातील, हाज़िरी, गैर हाज़िरी जितना है सबको जोड़ देगा। क्या करेगा, सबको जोड़ देगा। अब इफ़ का काम यहाँ से शुरू होगा। तो इफ़ का काम कैसे शुरू होगा, यहाँ हम पहले लगाएंगे कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब फिर हम इसको जो है डबल कोड देंगे। क्या, डबल कोड, मतलब जो है जो पहले हम लगाते थे डबल कोमा, ऊपर वाला इन्वर्टेड कोमा जिसको कहते हैं। हाँ, तो डबल कोड देंगे। पहले डबल कोड दे दिए, ठीक है ना। इसको डबल कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल कोड भी बोलते हैं। तो ये डबल कोड दे दिए। दे देने के बाद जो है अब यहाँ पर हमको इसको हमारा 3 चीज़ है। कितनी चीज़ है, 3 चीज़ है, तातील, हाज़िरी, गैर हाज़िरी। तो इनमें से जिसको काउंट करना है वो यहाँ हमको बताना है। जिसको काउंट करना है उसको बताना है, इसको बोलना है कि इसको काउंट करो, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे हाज़िरी को काउंट करना है, तो हम यहाँ पर भाषा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हाज़िरी हमारा उर्दू में बना हुआ है।
تو اردو پہلے لے لیں اور بھاشا چینج کرنے کے بعد یہاں پر ہا ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر حاضری کو کاؤنٹ کرنا ہے تو ہا ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد جو ہے پھر بھاشا چینج کر کے ہم انورٹیڈ کوما سے اس کو کلوز کر دیں گے، کیا کر دیں گے، ڈبل کوٹ سے کلوز کر دیں گے، تو ڈبل کوٹ دیے، کلوز کر دیے، کلوز کرنے کے بعد اب ہمارا جو ہے یہ فارمولا کمپلیٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ فارمولا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کو بریکٹ کلوز کریں گے، ٹھیک ہے، بریکٹ کلوز کرنے کے بعد اب انٹر پریس کر دیں گے، کیا کر دیں گے، انٹر پریس کر دیا، دیکھیے انٹر پریس کرتے ہی یہ ہمارا جو ہے فارمولا ریڈی ہو چکا ہے اور گنتی کر کے بتا دیا اس سیل میں کہ کتنا ہے۔ اب دیکھیے یہ 9 بتا رہا ہے، 9 حاضری ہے کہ نہیں، تھوڑا گنتی کر کے دیکھیے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہے برابر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ نیچے والے کا کتنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تو یہ دوسرے والے کا کتنا ہے، 12 حاضری ہے، تو یہاں پر 12 حاضری آنی چاہیے۔ تو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا فارمولا صحیح ہوا ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے، کاؤنٹ کر رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم جب ڈائریکٹ کیے، کاپی کیے یہاں پر، تو دیکھیے ایک دم بالکل 12 پرفیکٹ صحیح آ رہا ہے۔ اب اسی طرح ہم سب میں ڈائریکٹ کر دیں گے، یہ ڈائریکٹ کرتے ہی سب کا کتنا، کس کا کتنا ہے فوراً یہ ہم کو نکال کے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ حاضری کاؤنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، حاضری کاؤنٹ ہو گیا۔ اب ہم کو غیر حاضری کاؤنٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، غیر حاضری کاؤنٹ۔ تو غیر حاضر کرنے کے لیے کیا ہے، سیم فارمولا، کیا کرنا ہے، سیم فارمولا۔ اسی فارمولا کو ہم یہاں سے کاپی کر لیں گے، ٹھیک ہے، کاپی کر لیے، یہاں پیسٹ کر دیے، تو سیم فارمولا یہاں بھی لگ گیا، ٹھیک ہے نا، کاپی پیسٹ کر دیے یہاں، تو یہاں پر بھی کیا ہو گیا، سیم فارمولا لگ گیا، دونوں میں ایک دم سیم ہے، فارمولا بھی سیم ہے، دونوں میں جو ہے ریزلٹ جو آ رہا ہے 9 9 کا وہ بھی سیم ہے نا۔ ریزلٹ سیم کیوں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی دونوں میں ایک ہی فارمولا چل رہا ہے، اس وجہ سے دونوں ہی جو ہے کیا ہے، حاضری کو کاؤنٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو ایام کل غیر حاضری والا جو کالم ہے، اس میں جو ہم نے فارمولا جو حاضری سے کاپی کر کے لایا ہے، اس کو ہم کو ایڈٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، کیونکہ فارمولا وہی ہے، خالی تھوڑا سا ایڈٹ کرنا ہے۔ اب اس کو ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہم کو حاضری نہیں غیر حاضری کو کاؤنٹ کر کے دو، ٹھیک ہے۔ تو حاضری کے لیے کیا استعمال کیے تھے، حاضری کے لیے کیا استعمال کیے تھے، ہا کا استعمال کیے تھے، کس کا، ہا کا، اور غیر حاضر کے لیے غین کا۔ تو اب اس میں حاضری کے لیے ہا کا استعمال کیے، تو ہا کو غین سے تبدیل کر دینا ہے، کیا کرنا ہے، ہا کو غین سے تبدیل کرنا ہے، بس اتنا ایڈٹ کر لینے سے جو ہے ہمارا غیر حاضری کا فارمولا بھی بن جائے گا۔ تو ایڈٹ کے لیے کیا F2 کا یوز کریں گے، ٹھیک ہے نا، F2 مارے، دیکھیے ایڈٹ موڈ میں آ گیا۔ اب یہ جو ہا ہے، اس ہا کو سلیکٹ کیے، سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس ہا کو ہم غین بنا دیے، ٹھیک ہے، غین بنا دیے۔ غین بنا دینے کے بعد ہمارا جو ہے فارمولا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کو جو ہے کیا کریں گے، انٹر مار دیے، دیکھیے ریزلٹ آ گیا بالکل پرفیکٹ، آیا کہ نہیں، غیر حاضری 3 ہے کہ نہیں، 3 ہے، دوسرے والے میں ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے نا، تو دوسرے والے میں ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے، تو 0 بتانا چاہیے، دیکھیں 0 بتاتا ہے کہ نہیں، ہم پورے کو ڈائریکٹ کر لیے ایک ساتھ میں، دیکھیے دوسرے والے میں 0 آ رہا ہے نا، کیونکہ اس میں ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے۔ اچھا یہ فارمولا اب لگ گیا، تو اب اس بیچ میں اب ایک چیز کمال یہ دیکھیے کہ یہ فارمولا ہم ایک بار لگا دیے، سب میں آ گیا۔ اس طرح ابھی ہم لوگ جو ہے 9 میں لگایا ہے، اور اگر اس 209 نہیں، اگر 900 ڈاٹا بھی موجود ہو، 900 نام بھی ہو، تو بس خالی کاپی کرنے کی دیر ہے، اس کو کاؤنٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا، فوراً کاؤنٹ کر کے بتا دے گا، سمجھے نہیں۔ ایسے میں اگر ایک نام میں ہم لوگ 2 منٹ کر کے لگا رہا ہے، تو 200 نام میں کتنا لگ رہا ہے، 6 گھنٹہ لگ رہا تھا، نہیں 6.5 گھنٹہ، اگر ہاتھ سے ہم لوگ کاؤنٹ کر کے لکھتے کرتے کام اس کام کو۔ لیکن یہی کام کو جب ہم لوگ جنرلی طور پر کریں گے تو 6.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور کمپیوٹر میں کر رہے ہیں تو بس خالی فارمولا لگانے کی دیری، 1 منٹ کے اندر میں آپ کو سارا کا سارا ڈاٹا، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے میں آ جائے گا۔ تو کام کتنا آسان ہو گیا ہے نہیں، کام بہت آسان ہو گیا۔ تو دیکھیے ایک بار فارمولا لگ جانے کے بعد اب کیا ہے کہ اس بیچ میں ہم اس میں کچھ بھی چینجنگ کرتے ہیں، یہاں سے لے کے 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک، اب کچھ بھی چینجنگ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پر اپڈیٹ ہوتے رہے گا اپنے آپ، اس کے لیے پھر الگ سے فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیا ہوگا، آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتے رہے گا۔ مان کے چلیے کہ یہ بندہ اس کا یہاں پر جو ہے جمعرات کو
غیر حاضر بنا ہوا ہے لیکن یہ بھول سے بن گیا، اس کو حاضر بنانا ہے. تو اب ہم چینجنگ کریں گے تو غیر حاضر کو حاضر سے تبدیل کریں گے نا. تو غیر حاضر کو حاضر سے جو ہی تبدیل کیے، یہاں پر ہاں مارے، دیکھیے ہاں مارتے ہی انٹر کرتے ہی یہاں پر جو ہے ایام حاضری اور غیر حاضری پہ نظر رکھیے. دیکھیں یہاں کیسے چینجنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایام حاضری اور غیر حاضری جو ہے سامنے ریزلٹ ہے نا 9 اور 3، ہاں اس پہ نظر رکھیے. دیکھیے ہم انٹر مار رہے ہیں اور اس پہ آپ نظر رکھیے، دیکھیے کیسے تبدیل ہوتا ہے. ہوا تبدیل؟ چینجنگ آئی؟ کیا چینجنگ آئی؟ غیر حاضر حاضر ہو گیا. غیر حاضر حاضر کی تعداد بڑھ گئی اور غیر حاضر کی تعداد گھٹ گئی نا. وہاں 3 تھا 2 ہو گیا، یہاں 9 تھا 10 ہو گیا. تو اسی طرح ہم اس بیچ میں کہیں پر بھی کوئی بھی چینجنگ کریں گے تو یہاں پر فارمولہ ہمارا آٹومیٹکلی اپڈیٹ بھی ہوتے رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایام حاضری اور غیر حاضری نکالنے کا طریقہ تھا. بس آج کے لیے اتنا ہی ہے. آپ لوگ اس کو جو ہے بڑھیا اچھی طریقے سے پریکٹیکل کر لیجئے اور اس فارمولہ کو جو یاد کر لیجئے اچھی طریقے سے. جو فارمولہ ہم نے یہاں لگایا تھا دیکھ لیجئے، یہ فارمولہ ہے نا، اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ لکھ لیجئے، لکھ کے جو ہے یاد کر لیجئے اور کاپی پریکٹیکل کیجئے جا کے، ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ میں؟